اب اگلی دعا بھی بہت ہی پیاری ہے، یہ خاص طور پہ صبح کے وقت 3 دفعہ مانگنے کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ایک موقع پہ فجر کی نماز کے بعد تک اپنی ہی جگہ پر بیٹھی ہوئی دعا مانگ رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جب سے میں گیا ہوں تو تم اسی جگہ بیٹھی ہو؟ کہا جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کلمات جو بھی ہم پڑھنے لگے انشاءاللہ تم 3 دفعہ پڑھ لیتی تو پھر تمہارے لیے اجر کیا تھا؟ یہی اجر تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی صبح سورج چڑھنے سے لے کر چاش تک یہاں بیٹھنے کا اجر دیتا۔ دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یقین کریں اس کا جب ترجمہ سمجھ آتا ہے نا ایک دفعہ تو اپنے اوپر ایک کتاری ہوتی ہے۔ ایک ایک لفظ کے اوپر ذرا غور کیجئے گا کہ کیا اس کا مفہوم ہم پڑھنے والے ہیں، کیا ہم اس میں سے سننے اور سمجھنے والے ہیں۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی تعریفوں کے ساتھ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی روشنائی یعنی سیاہی کے برابر۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ دعا جو ہمیں اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ملی صحیح مسلم 2726 میں، اس میں بہت بڑی حقیقت ہے۔ آپ نے اگر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، ادروائز چند چیزوں کو ہائی لائٹ کریں۔ پہلی بات دیکھیے کہ عدد خلقی ہی، پھر رضا نفسی ہی، پھر وزینت عرشی ہی، اور چوتھی چیز مداد کلماتی ہی۔ آپ نوٹ کریے کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ مثلا میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی تعریف بھی ہو گئی۔ کتنی تعریف اور کتنی پاکیزگی؟ عدد خلقی ہی، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر۔ کتنی ہے اللہ کی مخلوق؟ شاید قلم لے کر بیٹھے تو ہمت ختم ہو جائے لکھنے میں، لیکن آپ اللہ کی ساری مخلوقات کو نہیں لکھ سکتے۔ 1000 سپیشیز تو صرف کہتے ہیں پانی کے اندر ہے، اور اوپر زمین پہ نہ جانے کتنی، اور کتنی تھی جو ختم ہو گئی۔ اس میں انسان سے، حیوان سے، ریپٹائل سے، اور آپ کیٹل سے لے کر ہر مخلوق سوچی، انسان، جن، فرشتے اور طرح طرح کے جتنے جانور آتے ہیں سب کے نام لکھ لیں، پھر ایک نہیں، اس کے آگے پھر کس میں، پھر کس میں، اتنی تعریف۔ آپ اس میں ورلڈ پاپولیشن بھی اگر کہیں سے گوگل سے دیکھ کے لکھ لیں نا تو صرف ہیومن کی پاپولیشن کا ایک گیس ہوگا، حقیقی پھر بھی نہیں ہوتی۔ اور کہاں پھر کتنے شیر، کتنی چیونٹیاں، کتنی مچھلیاں۔ کبھی آپ BBC کی وہ ارتھ ویڈیو دیکھیں نا تو ایسے چھاچھ میں ڈال کر مچھلیوں کو جیسے پھینکا گیا سمندر میں، اتنی مچھلیاں۔ تو عدد خلقی ہی، اس کی مخلوق کی تعداد، ورضا نفسی ہی، اس کی ذات کی رضا کے برابر۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ جتنا اللہ نے اپنی ذات کے لیے پسند کیا، یہ مطلب ہے۔ میں اللہ کی اتنی پاکیزگی اور اس کی اتنی حمد کرتی ہوں جتنی اللہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ کسی لفظ میں یا تحریر میں آنے والے لفظ انفینٹ، انفینٹ، ہمارے تو کیلنڈر ختم ہو جائیں، ہمارے کیلکولیٹر کے زیرو ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کی تعریفیں ختم نہ ہو۔ وزینت عرشی ہی، اس کے عرش کا وزن کتنا ہوگا؟ دیکھیے عرش کیا ہے اور عرش کا وزن کیا ہے۔ آپ ایک کھلے میدان میں ایک چھوٹی سی رنگ ڈال دیں نا، چھلا، تو چھلا کیا ہے؟ اس تقابل کو لائیے، اور عرش تو اس سے بھی بہت بڑی چیز ہے، اس کو الگ سے انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے۔ اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر، کلمات کی روشنائی کے برابر۔ مداد کہتے ہیں سیاہی کو، انک، اور کلمات ہی جس سے اس کے کلمے، جیسے پیچھے بھی بات کی ہوئی ہے نا، اس کے کلمات۔ تو بڑی وسیع دعا ہے، ہماری سوچ کی پنہائیوں سے بھی بہت پیچھے ہے یہ سوچ۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی چیز میں آتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ تو عقل میں تو آتا نہیں، نگاہوں سے تو چھپا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت میں چور چور کر دینے والی یہ دعائیں ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔
اور ایک سیکوینس میں 4-6 دفعہ پڑھیں گے یاد بھی ہو جاتی ہے اتنی آسانی سے. تو اس کو بڑی محبت اور پیار سے. آپ کو لگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، ہم سب کچھ اپنے لیے کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی بڑی شان ہے کہ اس نے ہمیں پہلے سے سکھا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آپ چند سیکنڈ کے لیے سوچیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ خوبصورت دعائیں میں کون سکھاتا، اور اگر ہم خود سے پڑھ لیتے تو اس کی کیا بکت ہوتی؟ کچھ بھی تو نہیں.